السلام علیکم، دی رائزنگ اسٹارز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آغا عبدالستار حاضر خدمت ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت مجدین ملت استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ مولانا زریاب ہاشمی مدظ العالی اور ان کے بھائی ساحل ندیم صاحب دونوں نے جو ہے وہ اب خوابوں کی حقیقت اور خوابوں کی تعبیر اور اس کی انٹرپریٹیشن پر بھی تب آزمائش شروع کر دی ہے۔ ساحل نے پرانی کی تھی، ان کی 1 سال پرانی ویڈیو تھی۔ زریاب ہاشمی نے ابھی ابھی یاسر جنجوا کے ساتھ غالباً کچھ دنوں پہلے کی، تو میں نے دیکھا۔ سب سے پہلے تو میں یاسر جنجوا کی ہمت کو داد دیتا ہوں، یار کس طرح یہ 2 2 ڈھائی گھنٹے کی بکواس سن لیتا ہے۔ بڑا اس میں حوصلہ ہے بیچارے میں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمت دے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے میں نے زریاب ہاشمی کا دیکھا، میں نے کہا پھر ان کے بھائی کی بھی ذرا ایک ویڈیو دیکھیں، انہوں نے بھی کیا کارنامے کی ہیں خواب پر۔ تو خوابوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ میں امید کر رہا تھا کہ شاید زریاب ہاشمی اور ساحل جو ہے وہ کارل یونگ کی بات کریں، فرائڈ کی بات کریں، پری کانشیس، انکانشیس اور کانشیس کی بات کریں، ایڈ ایگو سپر ایگو کے حوالے سے شاید کوئی بات زیر بحث آئے۔ کارل یونگ کا یہ نقطہ نظر آئے کہ جی خواب میں آپ کو کریٹیوٹی نظر آ سکتی ہے، ایسا خیال خواب آپ کو نیا علم دے سکتا ہے، نیا خیال دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ بڑے مزے کی باتیں زریاب ہاشمی نے کہی، تو آپ بھی ذرا سنیے۔ اچھا، ایک تو زریاب ہاشمی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ میں مر چکا ہوں، مثلا زریاب ہاشمی مر چکا ہے، ہم مر چکے ہیں، ہم سب مر چکے ہیں۔ مثلا ساحل ندیم صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ زریاب صاحب کہہ رہے ہیں سب مر چکے ہیں، ساحل ندیم بھی مر چکا ہے، یاسر ججوا بھی مر چکا ہے، اور زریاب ہاشمی بھی مر چکا ہے۔ میرے خیال سے شہباز شریف، مریم نواز بھی مر چکے ہیں، میرے خیال سے ٹرمپ بھی مر چکا ہے، نتن یاہو بھی مر چکا ہے، سب مر چکے ہیں، ہم مر چکے ہیں۔ اب یہ اس میں ایک اچھا کام ہو سکتا ہے کہ کوئی مرے یا نہ مرے، اگر زریاب ہاشمی واقعی مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، تو کم از کم یہ فائدہ ہوگا اس کے اسٹوڈنٹ کو کہ اگلے سیمسٹر کی 32,000 فیس نہیں دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ وہ تو بیچارہ مر چکا ہے۔ اچھا جی، پھر کہتا ہے کہ ہم خدا کا خواب ہیں۔ اچھا، خواب اس بندے کو آتا ہے جس کو نیند آتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خدا سوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں؟ قرآن میں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ تو زریاب ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خواب ہیں۔ اب اس کو وہ اسپن دے سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تصور ہیں، خیال ہیں۔ ابھی تو بھائی خیال ہیں، خیال اور خواب میں فرق ہوتا ہے نا۔ خواب تو آپ سونے کی حالت میں ہی کہتے ہیں، یا جاگی آنکھوں سے بھی اگر آپ کو خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا خیر ایک الگ قصہ ہے، لیکن 99% کیسز میں آپ کو جو خواب آتے ہیں وہ تو آپ کو حالت نیند میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو نہیں سوتا، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے خواب آ گئے؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے خواب ہیں؟ تو یہ انہوں نے ایک بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ اب وہ مذہبی باتیں اس میں کھینچ کے لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 200 سال پہلے کی اور 200 سال بعد کی ساری وہ چیزیں خواب میں دکھا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 200 سال کی ہی کیوں بھائی، آج کی 2000 سال کی کیوں نہیں؟ یا پیچھے 200 سال آپ جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو وہ تو حضرت عیسیٰ تک بھی آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بھی جو پیدائش ہے وہ 200 سال سے اچھی خاصی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پائس پیپلز اسپرٹس کین وزٹ ہیل اینڈ ہیون، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا بھی وزٹ کرتی ہے خواب میں، نیند میں وہ چلی جاتی ہے خواب میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی 3 خواب کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور ساری ڈرامے بازی وہ آپ ان کی سن سکتے ہیں بونگیاں۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو روح کا معاملہ ہے نا کہ انسان کے ذہن میں یہ روح کا خیال کیسے آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ لازم بات ہے انسان سوتا تھا، وہ لیٹا ہوا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یار وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، باغ میں گھوم رہا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کو یہ خیال آیا کہ شاید
میرے جسم کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو رات کو وقت میرے جسم سے نکل جاتی ہے. ایک روح کا یہ تصور ہے. ایک یہ ہے وہ لارڈ بدھا کا، کہ لارڈ بدھا کے بارے میں دو باتیں کی جاتی ہیں گوتم بدھ کے بارے میں. ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ بڑے لگژری میں رہ رہا تھا، بہت عیاشی میں زندگی گزار رہا تھا. ہندوستان کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ایک خوبصورت عورت اس کی بیوی تھی، اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا. تو ایک دن وہ اپنے محل سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ لوگوں کی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں. تو اس نے کہا زندگی کیا یہ زندگی ہے؟ تو جہاں میں رہ رہا تھا وہ کیا مایا تھا، وہ کیا فریب تھا؟ ایک لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے بھوک، افلاس، غربت اور زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچا. اس سے بہت شوپنہائر بھی متاثر ہوا. اگر شوپنہائر کی آپ فلاسفی دیکھیں، اور غالب کا یہ جو شعر ہے، قید و حیات و غم و بند اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. کہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک آپ کے مسائل ہیں، سارے مسائل آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. جب زندگی ختم ہو جائے گی تو مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. دوسرا جو بدھا کا لوگ جو روحانیت کی طرف یا مافوق الفطرت چیزوں کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی ڈیڈ باڈی جا رہی تھی، تو لارڈ بدھا نے اس کو روک کے پوچھا کہ اس کا جسم تو پورا کا پورا انٹیکٹ ہے، اس کے جسم سے کیا ایسا نکل گیا کہ یہ مردار ہو گیا اور یہ چلا گیا. تو وہاں سے بھی ایک آپ کو روح کا ایک تصور ملتا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو جسم سے نکل جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کو انہوں نے روح کا نام دے دیا، سول کا نام دے دیا. تو یہ ذریعہ ہاشمی صاحب تھے. اب ساحل ندیم صاحب کی بھی سن لیں کہ خواب جو ہے وہ اسپیشل گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کی بندے سے اسپیشل گفتگو ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ سارے ہی 8 ارب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے کیا گفتگو کرتا ہے؟ اگر ایک انسان خواب میں ہندوستان میں دیکھ رہا ہے کہ وہ فرض کریں کہ بلی دے دے، کوئی ہندوازم میں اب بھی کچھ ایسے فرقے ہیں، اس پہ اکشے کمار نے ایک فلم بھی بنائی ہے کہ جس میں ایک آپ بچے کی بلی دے دیں یا بچے کو قربان کر دیں تو آپ ساری زندگی جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کو گفتگو کر کے یہ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے یہ بچے کو کاٹ دیں اور اس سے آپ کو عمر حیات مل جائے گی؟ یا ٹرمپ اگر خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس نے ایران کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تو نعوذ باللہ کہ اللہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ بھئی خواب میں آ کر گفتگو، اسپیشل گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ٹرمپ کو کہ جو ہے تم نیست و نابود کر دو. یا اگر کروسیڈس کے دوران جو ہے وہ جو پریسٹ تھے انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر حملے کرنے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ پھر انہوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اگر ان کو اس کے حوالے سے کوئی خواب آیا کہ یروشلم میں مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے، یہودیوں کو قتل کرنا چاہیے، تو یا اسابیلا اور فرڈینینڈ کو اگر یہ خواب آیا کہ اسپین سے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور یہودیوں کو مار کے بھگا دینا چاہیے، تو نعوذ باللہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل گفتگو میں ان کو کمیونیکیٹ کیا؟ تو یہ ساحل ندیم صاحب کی ایک لاجک ہے. پھر ہپو کیمپس کا انہوں نے بتایا، اور ساحل ندیم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بز ورڈ پھینکتا ہے نا، پوسٹ ماڈرنزم، ہپو کیمپس، ایسٹرو فزکس، جینیٹکس، سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس، فلسفی، مارفولوجی. یہ بڑی شکنری ہوتی ہے، یہ بڑی شعبدے بازی ہوتی ہے نا، کہ لفظوں کو آپ پھینکتے رہیں، ان کے صحیح سے آپ کو اس کا استعمال بھی نہیں پتا ہو. آگے ہپو کیمپس کے حوالے سے اس نے کوئی ایک آدھ جملہ بولا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا وہ ہر چیز میں. پھر 3 تھیوریز بتا دیں کہ جی خواب کی 3 تھیوریز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو سارا دن کا آپ کا سلسلہ ہوتا ہے اس سے خواب ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر سارا دن کا سلسلہ ہے بھائی تو آپ کو بچپن کی چیزیں خواب میں کیوں نظر آتی ہیں؟ جو بندہ مر گیا ہے 10 سال پہلے وہ کیوں نظر آتی ہیں؟ اچھا، آگے انہوں نے پھر کہا کہ ایک خواب جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ 2 سال میں کیا ہوگا، 10 سال میں کیا ہوگا. تو کیوں وہ 100 سال کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی خواب جو ہے آپ کو 2 سال کے بارے میں بتائے یا 10 سال کے بارے میں بتائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کا دل اور دماغ ایکسپلین کر سکے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ خواب میں خدا کی ہدایت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اب نبی نہیں آتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، یہ گوہر شاہی اور پھر سارے لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ہمیں دیکھا ہے۔ جتنے یہ ڈھونگی آپ کو بابے ملیں گے وہ سب خواب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خواب پہ تک کہ جی ہمیں خواب میں یہ نظر آیا۔ طارق جمیل ہر دوسرے دن خواب سنا رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی بھی ڈرامے بازی کرنی ہوتی ہے وہ خواب لے آتا ہے۔ اچھا جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو گائیڈنس ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے ہمیں گائیڈ کرے گا، اور گاڈ ول گائیڈ اینی ون تھرو ڈریم ہو ایور، جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خواب کے ذریعے جو ہے وہ کر دے گا۔ اب اس پہ تو خود مولوی اگر سن لیں تو مولوی اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو وحی ہے یہ بھی خواب کے ذریعے آتی ہے، اینڈ یہ بنیادی طور پر جو ساحل ادیم نے اور ان دونوں بھائیوں نے جو ڈرامے بازیاں کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، میرا کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، میں ساحل ادیم صاحب کی طرح جعلی بیہیویئرل سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، میں ایک سائیکالوجی کا ادنا سے طالب علم ہوں، اور لازم بات ہے سوشل سائنسز کا ایک طالب علم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہر شخص طالب علم ہے، کسی کو بھی اپنے آپ کو استاد یا علامہ کہلانے کی ضرورت نہیں۔ جب کائنات کے سب سے بڑے عالم یہ کہہ دیں کہ رب زدنی علما، تو اس کا مطلب ہے علم اتنا وسیع سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور اتنا گہرا ہے کہ جس کی کوئی تہہ نہیں۔ اور تو اس لیے جو میں نے میرے محدود مطالعے میں ہے، میں اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو دیکھیں سائیکالوجی میں جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کی دبی ہوئی خواہشات، آپ کے اندیشے، آپ کے وسوسے، آپ کے خطرات، اور اگر آپ ان کو صحیح سے سوچیں تو آپ ان کو بالکل اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو فرائڈ نے بات کی وش فلفلمنٹ کی، کہ خواب جو ہے آپ کی خواہشات کا نام ہے، جو دبی ہوئی خواہشات ہیں، اور خواب میں آپ وہ دیکھ رہتے ہیں کہ وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس نے اپنی بیٹی اینا فرائڈ کا بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ اسٹرابریز بہت کھاتی تھی، تو اسٹرابریز اس کی جو نینی تھی اس نے اس کے اسٹرابریز کھانے پہ پابندی لگا دی کیونکہ وہ بیمار ہو گئی، تو وہ خواب میں لٹرلی اسٹرابریز جو ہے وہ چیخ رہی تھی۔ جو ایک ہی کہاوت ہے نا کہ بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں، یہ بہترین انٹرپریٹیشن ہے۔ مثلا ایک خواہش آپ یہ لے لیں کہ جو دنیا میں جیسے فرائڈ کا جو سب سے زیادہ ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں، جو طبیعی ہوتی ہیں، وہ خواب میں کسی نہ کسی فارم میں آ جاتی ہیں۔ اس نے کوئی 20 سمبلز بھی بتائی ہیں جو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں پیر پنڈت ملا بھکشو سادھو متقی لوگ، طارق جمیل سے لے کے ساحل ادیم، اور ساحل ادیم سے لے کے پوپ گریگوری اور پوپ سینٹ جان پال، سارے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس کو خواب میں جنسی خواب نہیں آتے ہوں، یا جنسی خواہشات کا اس جنسی خواہشات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو خواب نہ آتا ہوں؟ وہ جنسی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ کی جنسی خواہشات ہوتی ہیں وہ معاشرے کے خوف سے، معاشرتی اقدار کے خوف سے آپ اس کو دبا لیتے ہیں، تو وہ خواب میں جو ہے وہ آپ کا جب کانشیس ایک طریقے سے سو رہا ہوتا ہے یا اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، تو وہ انکانشیس کا دروازہ پھلانگ کے جو ہے وہ آپ کے خواب میں آ جاتے۔ تو خواب ایک آپ کی دبی خواہشات کا نام ہے، اور اس کا بڑا آپ آرام سے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دن بھوکے سوئے ہوں تو آپ کو خواب میں لذیذ کھانے نظر آئیں گے، کسی بندے کی جو ہے وہ جمناسٹک کی خواہش ہو وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے بہترین۔ آپ اپنی عملی زندگی میں کوئی بڑے بندے نہیں بنے، سیلیبریٹی نہیں بنے، تو ہو سکتا ہے خواب میں آپ کو دیکھ رہے ہوں، آپ بڑے سنگر بننا چاہتے ہوں، کرکٹر بننا چاہتے ہوں، تو خواب آپ کی دبی ہوئی خواہشات کا نام ہے۔ دوسرا وسوسے، اندیشے، خطرات۔ مثلا جان ایف کینیڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا قتل جو ہے وہ خواب میں دیکھ لیا تھا۔ یہ بڑی نارمل سی بات ہے کہ فرض کریں آپ ایک قبائلی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور آپ کے خاندان کے ایک بندے نے آپ کے مخالف قبیلے کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے، تو آپ کو کسی نہ کسی وقت تو یہ خیال ذہن میں آئے گا نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ پھر کوئی آپ کے لیے چائے لے کر آ گیا، آپ نے وہ خیال جھٹک دیا، وہ خیال آپ کے انکانشیس میں چلا گیا یا پری کانشیس میں چلا گیا، اور وہاں سے انکانشیس میں چلا گیا۔ اب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں یار، میں نے خواب میں اس بندے کو دیکھا ہے، میں نے عملی زندگی میں کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے،
کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو خواب میں دیکھ لیا ہو، یا ایسی جگہ کو دیکھا ہو جو جو آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو، یا جس کا آپ نے تصور نہ کیا ہو، یا جس کے بارے میں آپ نے سنا نہ ہو۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی آپ نے خدا کو خواب میں نہیں دیکھا، خدا کے اس تصور کو خواب میں دیکھا ہوگا جو مولوی، پیر، پنڈت، بخشو، سادھو بتاتے ہیں۔ خدا کو نہیں دیکھا کیونکہ آپ نے پریکٹیکلی کبھی اس کو دیکھا نہیں، تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ آپ کو کیوں ذہن میں نہیں آتا؟ مثال کے طور پہ آپ پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کسی 50 اسٹوڈنٹ کے یا 100 اسٹوڈنٹ کے پاس پڑھتے ہیں، کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کالج میں سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی میں سیپریٹ ہو جاتے ہیں، عملی زندگی میں 20 سال بعد آپ کو بمشکل وہ اسٹوڈنٹ یاد رہتے ہیں اپنے کلاس فیلو جو آپ سے کسی نہ کسی طرح رابطے میں تھے، رائٹ؟ تو جب آپ 10 سال اسکول میں رہے، وہ رفاقت آپ بھول سکتے ہیں، یا اس کی میموری بہت زیادہ آپ کی ڈم ہو سکتی ہے، تو تصور کریں کہ آپ نشتر پاک یا مینار پاکستان میں پہنچے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، مینار پاکستان سے آپ نے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھا ہے، تو وہ آپ کی آنکھ کی ونڈو میں تو فٹ ہو گئے نا۔ آپ انارکلی یا کہیں پر بس اسٹاپ پہ اترے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کسی جمعہ بازار، ہفتہ بازار میں گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، یا کراچی میں آپ نشتر پارک میں گئے، یا کوئٹہ میں آپ کسی جلسے میں اٹینڈ کیا، وہ آپ کی دماغ کی ونڈو میں فٹ ہو گئے۔ تو جب خواب میں آپ یہ رینڈم مکس چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار اس بندے کو میں نے دیکھا نہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو وہ یاد نہیں آتا۔ تو ایک خواب آپ کی خواہشات ہو گئے، اور دوسرا اندیشہ ہو گیا، جو میں نے بتایا، خطرات ہو گئے۔ ایک اور جو چیز خواب میں بڑی میٹر کرتی ہے وہ آپ کی سونے کی پوزیشن ہے، اور آپ کی فزیکل پوزیشن کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، آپ بھوکے سو جائیں، آپ کو نظر آئی ہے خواب میں کہ آپ ڈیلیشیس کھانے کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کی فزیکل پوزیشن ہے۔ اسی طرح آپ ٹانگ لٹکا کے سو جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا پیر سن ہو جائے گا، ہو سکتا ہو آپ خواب میں دیکھ رہے ہوں کہ آپ کا پیر ایک دلدل میں پھنس گیا ہے، اور جب آپ پیر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پیر اٹھ رہا نہیں ہے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا آپ کی بلڈ سرکولیشن ایک طریقے سے رک گئی ہے، تو وہ جو آپ کا پیر جو ہے وہ سن ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بہت سارے کانپنے کے خواب جو ہے، ہو سکتا ہو آپ خواب میں دیکھ رہے ہوں کہ جی کسی نے پسٹل آپ پہ تانی ہوئی ہے، آپ تھر تھر جو ہے وہ کانپ رہے ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو سردی کا موسم ہے اور آپ کا کمبل اترا ہوا ہے اور آپ کو پریکٹیکلی سردی لگ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح گھٹن کے ہو سکتا ہو بہت سارے خواب آپ کو گرمی میں آ رہے ہوں، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی غار میں بند ہیں اور آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے، آپ کا سانس رک رہا ہے، تو آپ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور آپ کی کھڑکی بند ہے، کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے۔ تو یہ جو فزیکل پوزیشن ہے آپ کی سوتے وقت، یہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی فزیکل پوزیشن کیا ہے۔ فرائڈ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ خواب آپ کو، جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے اس کا سینس بناتے ہیں، کہ جو آپ کی دبی ہوئی خواہشات ہیں، جو آپ کے اندیشے ہیں، جو آپ کے وسوسے ہیں، اور وہ فری ایسوسیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ بولنے دیتا تھا۔ کال یونگ کا یہ خیال تھا کہ خواب جو ہے وہ فیوچر کے حوالے سے پریڈکشن بھی کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی آپ کوئی کریٹو کام، خواب میں نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، کوئی کریٹو کام کر سکتے ہیں۔ اپنے اس نے ایک دوست کا واقعہ بتایا کہ اس کا دوست کسی پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا اور بچ گیا، اور پھر اس کو منع کیا گیا کہ وہ پہاڑی پہ نہ چڑھے، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے اور مر گیا۔ اگین یہ خوف کی بات ہے، فرائڈ سے کارل یونگ سے زیادہ جو ہے وہ فرائڈ کی بات ریلیونٹ ہے، کہ آپ کے خدشات، آپ کے اپریہنشنس، کہ آپ نے یہ سوچا، نیچرلی وہ ایک دفعہ گر چکا ہے تو اس نے پاسبلی سوچا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے اور گر گیا ہے، اور اس طرح کا اس نے خواب دیکھا ہوگا، وچ از کوائٹ لاجیکل۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 میں بھی ہم اس پر جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں گے، کیونکہ میرے موبائل میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ یہ میں ایک ہی پارٹ میں ساری بات کرتا، تو پارٹ 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں، کوئی آپ کا تجویز ہو، کوئی غلطی ہو، تو بالکل کامنٹ کا سیکشن حاضر ہے۔ سلپ آف ٹنگ یا جلدی میں نے کوئی بات غلط بولی ہو تو بالکل میری اصلاح کریں، اس کی نشاندہی کریں۔ تو پارٹ 2 کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔